من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़ते रहिए अपने परवरदिगार की रवाओ खुशनुदी के हुसूल के लिए। वन्हर, और कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन वही नस्ल कटा है, उसी ही का नामो निशान मिट जाने वाला है। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, लेकिन उससे पहले नमाज का जिक्र किया है। तो जिस तरह नमाज का हुक्म हाजियों के लिए भी है और गैर हाजियों के लिए भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाजियों के लिए भी है और गैर हाजियों के लिए भी है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि नमाज का हुक्म सब अहले ईमान के लिए है, सब अहले इस्लाम के लिए है। तो जिस तरह नमाज का हुक्म तमाम अहले ईमान के लिए यकसा तौर पर है, तमाम अहले इस्लाम के लिए है, ऐसे ही जो इसके बाद हुक्म दिया जा रहा है वो हुक्म नमाज की मानिंद तमाम अहले ईमान के लिए है, तमाम अहले इस्लाम के लिए है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए अपने परवरदिगार के लिए। वन्हर, और कुर्बानी कीजिए तमाम अहले ईमान के लिए।
حج پہ جانے والے بھی اور جو حج پہ نہیں جا سکے ان کے لیے، بلکہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے لیے تو قربانی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہدی ہے۔ بہرحال قربانی جب ایک مسلمان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ تو جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتا ہے تو حکم الہی کی تعمیل سے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہو جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں جو بھی حکم دے طوعا و کرہا ہم نے اسے بجا لانا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا معنی؟ میں اس کے اعضاء و جوارح کو سر تا پا، اس کے اعضاء بدن کو اپنی اطاعت و فرما برداری والے کاموں کے لیے مسخر کر دیتا ہوں، پھر میرا بندہ اپنے اعضاء بدن کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو قربانی سب اہل ایمان کو، سب اہل اسلام کو جو آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر جہابذۃ العلم نے، کہ اگر ایک انسان وقتی طور پر اس کی مالی حالت کمزور ہے تو کیا وہ کسی سے قرض پکڑ کر قربانی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل کر سکتا ہے، اسے یقین ہے کہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینہ 2 مہینے بعد فلاں جگہ سے میری رقم آنی ہے، مجھے پیسے ملنے والے ہیں انشاءاللہ، یا کسی کے ساتھ اس نے بزنس کیا ہوا ہے تو جس نے سامان خریدا اس کی طرف سے پیمنٹ لیٹ ہو گئی لیکن انشاءاللہ وہ رقم آئے گی، اس کا آنا یقینی ہے، تو وقتی طور پر اپنا کام چلانے کے لیے وہ کسی سے ادھار پیسے لے کر قربانی اگر کرنا چاہے تو اسے ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں تک علماء نے قربانی کی اہمیت کے پیش نظر کہہ دیا، اور ہمیں بالکل التفات نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں پر جو اصل میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے دین دشمنی ٹپکتی ہے، اسلام دشمنی ٹپکتی ہے، کہ جی یہ تو پیسوں کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، شوکت خانہ میں پیسہ دے دیا جائے، یتیم خانے میں پیسے دے دیے جائے، آپ دیجئے پیسہ، لیکن یہ مت کہیے کہ یہ پیسہ مسجد میں دینے کی بجائے، حج کرنے کی بجائے، قربانی میں ضائع کرنے کی بجائے غریبوں پر اگر خرچ کر دیا جائے تو بہتر ہے، یہ مت کہیے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے تو اس سے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر سخت ناراض ہوگا۔ آپ اپنے اخراجات کم کر کے غریبوں کی مدد کیجیے، کس نے آپ کو منع کیا؟ 5 لاکھ کا موبائل لینے کی بجائے آپ 50,000 والا موبائل لے لیجیے، کام ہی چلانا ہے نا کہ آواز جائے اور آئے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے 20 کروڑ کا مکان بنانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے 10 کروڑ کی کار خریدنے کی؟ آپ
تھوڑے پیسوں میں اپنا گزارا کر لیجئے، لیکن کبھی بھی دین اسلام کے جو شاعر ہیں، اور قربانی بھی انہی میں سے ایک ہے، ان کا استخفاف مت کیجئے، ان کی تحقیر مت کیجئے، انہیں بنظر حقارت مت دیکھیے، ورنہ قرآن کی آیت ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ دلوں کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ البتہ یہ ہے اللہ کے بندوں کہ قربانی حرام کمائی سے نہ ہو، بلکہ حلال اور طیب پاکیزہ مال سے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالی طیب ہے اور طیب چیز ہی قبول کرتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، عمومی خطاب ہے، طبعاً اس کے اولین مخاطب اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا، اپنے پیغمبروں کو دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے میں خوب واقف ہوں۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر فی الواقع تم اسی ہی کے عبادت گزار ہو۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، ذکر کیا ایک ایسے شخص کا جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچ چکا ہے اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کر ملتزم پر دعا کرتا ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن جب یہ دعا کرتا ہے یا ربی، صدائیں التجائیں بلند کرتا ہے، فرمایا حالت یہ ہے وَمَطْعِمُهُ حَرَام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی خوراک حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کیوں کر قبول فرمائے؟ نہیں قبول ہوتی دعائیں۔ لہذا مسلمانوں کو اس بات کی بہت زیادہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی کمائی جائز ہونی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی چیز پیش کریں وہ جائز کمائی سے پیش کریں، ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال سے اگر وہ زکوٰۃ دیں گے یا قربانی کریں گے یا صدقہ و خیرات دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے مال کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے؟ یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی صرف اس مسلمان پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا معنی کیا ہے؟ صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔
جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے قربانی وہ کرے گا، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی وہ قربانی نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کی دلیل نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ایسی کوئی بات بیان کی ہے۔ یہ مسئلہ خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ وہ جو ابتدائی خطاب میں ہم نے قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ تلاوت کی، اس کی دوسری آیت میں جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ جس طرح حکم نماز سب مسلمانوں کے لیے ہے، ایسے ہی قربانی کا حکم بھی سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی قید اور ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دین اسلام میں اپنے پاس سے ایسی بات کرنے والے، جو بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان نہیں کی، اور جو مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان نہیں کیا۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں تو یہاں تک آتا ہے، اب آپ دیکھیے زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ ایک انسان ہے، اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ زکوٰۃ تو تب فرض ہوگی نا، اختلاف اہل علم میں، بعض نے نقدی کا نصاب ملایا ہے سونے کے ساتھ، بعض نے ملایا ہے چاندی کے ساتھ، تو بہرحال اگر آپ چاندی کی بجائے سونے کے ساتھ نقدی کا نصاب ملاتے ہیں تو اگر اتنی رقم ہو جو 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر ہو، فی تولہ سونا موجودہ دور میں مارکیٹ ویلیو کے مطابق 2 لاکھ کچھ روپے کا ہے، تو تقریباً اگر کسی کے پاس 15 لاکھ روپے ہو یا اتنی مالیت کا سونا ہو جو کہ نصاب کو پہنچ جائے، تو اس کا مطلب ہے قربانی وہ کرے۔ اس کے برعکس اگر ایک انسان اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی لیکن اس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے آ جائیے، اس کے پاس 30,000 روپے ہے، اس کے پاس 40,000 ہے، 50,000 ہے، اور اس میں بہترین جانور ڈونڈا وہ خرید کے قربانی کر سکتا ہے، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قربانی صرف اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، تو گویا کہ ہم نے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے حصے کو خیر کثیر سے محروم کر دیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، لوگوں کو ایسے اعمال کی ترغیب دلایا کرتے تھے، بے شک وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، کہ جن پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو انسان باوجود وسعت، طاقت اور استطاعت کے قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا غصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے انسان پر جس کے پاس طاقت اور وسعت، استطاعت ہے۔ میں نے جیسا کہ مسئلہ بیان کیا کہ اگرچہ کہ اسے قرض لے کر ہی کیوں نہ قربانی کرنی پڑے تو اسے پھر بھی قربانی کرنی چاہیے، بشرط یہ کہ وہ آسانی کے ساتھ قرض لوٹانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ قربانی کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا غصہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شخص کے اوپر۔ فصل لربک وانحر، اس میں امیر غریب سب اہل ایمان آ گئے، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہائش پذیر رہے، 10 سال، اور ہر سال برابر قربانی کرتے رہے، بلکہ حیات طیبہ کے آخری سال 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کیے، قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، جس میں اشارہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی عمر مبارک کی 63 بہاریں گزار چکے، عن قریب دنیا فانی کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔
63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے. باقی اونٹ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی باقی اونٹ آپ نہر کر دو. تو اس طرح 100 اونٹ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال نہر کیے. کس کے لیے؟ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اب آپ یہ سوچئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، کبھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ فرض اس پر ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تو جو مال آتا وہ ساتھ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، اقامت کہہ دی گئی، اچانک آپ واپس اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے گئے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے، نماز پڑھا کر فارغ ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے آیا حتیٰ کہ اقامت ہو گئی تو میں واپس کیوں گیا؟ بات یہ ہے کہ سونے کی ڈلی گھر میں پڑی ہوئی تھی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں نماز کے دوران وہ میرے ذہن کو مشغول نہ کر دے. میں فوراً گیا، بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اسے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، خیرات کر دیا، اور اب میں آیا ہوں نماز سکون سے، اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کر فارغ ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی راہ میں تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. مہمان آ جاتا تو کہتے جاؤ ازواج مطہرات سے پوچھ کر آؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. 11 بیویاں ہیں، 11 بیویاں، تمام گھروں سے ایک ہی جواب آیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ من لضیف رسول اللہ، کون ہے جو آج اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے اور اجر و ثواب کما لے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے جا کر اس کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اعزاز مجھے حاصل کرنے کا موقع عنایت فرما دیجیے. یہ حالات ہے، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کا موقع آتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی قربانی کرتے. اللہ اکبر، سفر کے دوران بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کی ہے. ایک مرتبہ ہم کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام میں بیٹھے ہوئے تھے. شیخ الحدیث مولانا سلطان جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن پروفیسر یحییٰ حفظہ اللہ، اگرچہ کہ کافی ایجڈ ہے لیکن ابھی زندہ حیات دنیا میں موجود ہے، اگر کوئی ان سے اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں افریقہ کے سفر پہ روانہ ہوا، نائجیریا گیا. تو نائجیریا ایک ایسا ملک ہے جو کہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں غریب ترین ملک ہے، مسلمانوں کا غریب ترین ملک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ مزدور طبقہ اپنی سال بھر کی آمدنی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کرتا ہے، جانور خرید کر اس کا خون اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہاتا ہے. اور ان کی سوچ یہ تھی جب میں نے ان سے گفتگو کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حج پہ تو نہ جا سکے لیکن ہم قربانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ حج کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دے. بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل کی، صدقہ و خیرات کی اپیل کی. تمام صحابہ جتنا مال لے کر آئے اس کو جمع کیا گیا تو وہ 1,00,000 درہم تھے. آپ اندازہ کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں، 1,00,000 درہم معنی 1,00,000 ڈالر کہہ لیجئے، 1,00,000 پاکستانی روپیہ کہہ لیجئے،
کوئی بھی کسی بھی ملک کی کرنسی شمار کر لیجئے 1 لاکھ جمع ہو جاتی ہے. اسے سمیٹا جا رہا ہے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور وہ صرف 1 درہم لے کر آئے. اب کہاں 1 لاکھ درہم اور کہاں 1 درہم. انہوں نے لا کر پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس 1 لاکھ درہم کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور سر نیچے جھکا کر ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں 1 لاکھ درہم اور کہاں یہ 1 روپیہ. 1 روپے کی 1 لاکھ روپے کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے, کیا وقعت ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں سبق درہم بمئۃ الف درہم. یہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے نکل گیا اس کے اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کا حال جانتا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 ہی درہم ہے, صرف 2 درہم ہے. 1 درہم اس نے اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا. یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے, اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں اس سے زیادہ دے دیتا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جب قربانی آتی تو دل کی خوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر خوب اللہ کی راہ میں قربانیاں کیا کرتے تھے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ عید کا موقع خوشیاں بانٹنے کا موقع ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان خوشیاں تقسیم کرنے کا موقع ہوتا ہے, اپنے دکھ اپنے غم اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں بھول جانے کا بھلا دینے کا موقع ہوتا ہے. قربانی کے جانوروں کی تفصیل یہ ہے والذی یضحى به باجماع المسلمین الازواج الثمانیہ وهما الضأن والمعز والابل والبقر والاخیران یجزئ الواحد منهما عن 7. قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور 8 قسم کے ہیں. بکرا بکری, بیل گائیں, اونٹ اونٹنی اور مینڈا مینڈی, دمبا دمبی, مذکر مؤنث. یہ 8 اصناف ہیں. قربانی کے جانور میں عمر کا اعتبار نہیں کیا گیا. بعض قصاب بعض بیوپار منڈی میں جب آپ جائیں تو وہ بہت چالاک شاطر اور ہوشیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جانور بڑا خوبصورت ہے, دیکھو قد کاٹ والا ہے. کیا ہوا اگر یہ دوندا نہیں ہے, اس کے دودھ کے 2 دانت گر کے نئے 2 دانت نہیں آئے تو پھر کیا ہوا, اس کی عمر پوری ہو گئی ہے. اور کئی تو ایسے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ مفتی بھی بنے ہوتے ہیں, فتویٰ بھی دے رہے ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے بھی. استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. فتویٰ ایک امانت ہے اور فتویٰ دینے میں علماء کرام احتیاط کیا کرتے تھے. ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتے یہ مسئلہ فلاں صحابی سے دریافت کر لو. پوچھنے والا ان کے پاس جاتا کہتے کہ فلاں صحابی سے دریافت کر لو. پوچھنے والا ان کے پاس جاتا وہ کہتے فلاں صحابی سے دریافت کر لو. حتیٰ کہ مسئلہ دریافت کرنے والا واپس اس صحابی کے پاس آ جاتا جس سے اس نے پہلی مرتبہ مسئلہ دریافت کیا تھا. اس قدر احتیاط ہے, اس قدر احتیاط ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اسلام پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہر بندہ ہی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے, شیخ الاسلام بننے کی کوشش کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے یہ پوچھ لو کہاں پڑھا ہے, استاد کون ہے, کس مدرسے میں پڑھا ہے, کس مسجد میں بیٹھ کر کس عالم دین کے پاس تم نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, دین کا علم حاصل کیا. کوئی استاد نہیں ہے. کوئی میڈیا پر کسی کو سن رہا ہے تو کسی کو سن رہا ہے, 2-4 مسئلے ادھر سے لے لیے, 2-4 ادھر سے لے لیے, 2-4 ادھر سے لے لیے, اور کچھ دین جدی پشتی گھر میں ملا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ عمر کا اعتبار نہیں کیا گیا, عمر کا اعتبار نہیں کیا گیا. اور اگر عمر کا اعتبار کیا جاتا تو مشکل ہو جاتی. جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب حج شروع ہو جائے, آج حج شروع ہو گیا ہے, اب جو حج پہ نہیں جا سکے حج کا دوسرا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے, وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں. ایک آسانی ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. یہ بھی آسانی ہے کہ کہا گیا کہ تم اس کا منہ کھول کے چیک کرو, یہ دوندا ہے, 2 دانتا ہے, تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر یہ کہا جاتا کہ عمر کا اعتبار کیا جائے تو امت مشکل میں مبتلا ہو جاتی.
جس نے بکری رکھی ہے، بکری نے 3 بچے دیے ہیں، فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں دن، اگر رجسٹر تلف ہو گیا، بارش ہوئی، ضائع ہو گیا تو سارا حساب گڑبڑ ہو گیا، کس کی عمر کتنی ہے، کس کی عمر کتنی نہیں ہے، امت مشکل میں پڑ جاتی۔ آسانی کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس کا منہ کھول کے چیک کر لو کہ دوندا ہے کہ نہیں ہے، بس یہ مسئلہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دوندا، عقیقے میں چل جائے گا، لیکن قربانی کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے جانور ذبح تو پھر اس کے لیے اس کا دوندا ہونا یہ شرط ہے۔ بکرا ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، بیل ہو، گائے ہو، بیڑا ہو، مینڈا، دمبا، چتکبرا، فرمایا الا ان يعثر علیکم، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ناپید ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں فتذبحوا جذعة من الضأن، 1 سال کا پکا کھیرا مینڈا تم کر سکتے ہو، اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور معیوب نہ ہو، عیب دار نہ ہو، صحیح سلامت ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں، جن کے قربانی نہیں ہوتی۔ وہ 4 عیب فرمایا، پہلا عیب یہ ہے العوراء بین عورها، اندھا جانور جس کا اندھا پن، کانا پن، بھینگا پن واضح ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ والمریضۃ بین مرضها، جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاؤ تو چیک کر لو یہ بیمار تو نہیں ہے، اسے چلا پھرا کر دیکھو، چیک کرو اچھے طریقے سے، بعد میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جس وقت تم خرید رہے ہو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر لو۔ والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، بیچنے والا تو کہے گا بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، قد کاٹ والا ہے، دکھنے میں بھی خوبصورت آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اسے بھگاؤ گے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ خود بھاگنے کی پوزیشن میں ہو، مسلمان کو تو ویسے بھی فٹ فاٹ رہنا چاہیے، صحت مند تندرست ہونا چاہیے، مجاہد ہونا چاہیے، اور جذبہ جہاد سے سرشار رہنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جس انسان کی موت اس حال پہ واقع ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا، نہ جہاد کرنے کا ارادہ کیا، جب یہ مرے گا تو منافقت کی موت مرے گا، منافق ہو کر مرے گا۔ تو مومن کو تو ویسے ہی مجاہد ہونا چاہیے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہونا چاہیے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو آپ خود بھاگنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو جانور کو بھگا کے چیک کریں گے، تو جانور کو بھگا کر چیک کیجئے، جانور صحت مند ہونا چاہیے، اگر اس کا مقابلہ کروایا جائے دوسرے جانوروں کے ساتھ تو یہ آگے نکل جائے نہ کہ پیچھے رہ جائے۔ والکثیر التی لا تنقی، انتہائی کمزور، ماڑا، لاغر جانور جس میں گودا نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة من جميع أهله، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ہے آپ کے 11 گھر، ایک وقت ہے آپ کے 9 گھر ہیں، لیکن آپ نے تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری بھی کی جواز کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی زیادہ کر رہا ہے کرنے دیجئے، مت منع کیجئے اسے، ہاں البتہ اسے ترغیب دلائیے، اللہ کے بندو اس کے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھو۔ مسجد کے نمازیوں میں دیکھو کون کمزور ہے، اپنی فیملی میں دیکھو، اپنی برادری میں دیکھو، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو، اگر کوئی ماڑا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مفلوق الحال ہے، ضرورت مند ہے،
تو اسے بھی سپورٹ کرو. اپنے محلے میں دیکھو، اپنے علاقے میں دیکھو، اپنے گاؤں میں دیکھو، ترغیب اسے دلائیے، لیکن منع نہ کیجیے اور ممانعت کا فتویٰ نہ دیجیے، مفتی بننے کی کوشش نہ کیجیے. یہ کام علماء کے لیے رہنے دیجیے. لیکن اللہ کے بندوں، شرط اخلاص. قربانی آپ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، دکھلاوے کی، ریاکاری کی، شہرت پسندی کی. اخلاص کے ساتھ قربانی کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتا ہے جو کہ خالص ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کا دیدار حاصل ہو جائے. دنیا والوں کا کیا ہے؟ عن قریب جب ہم مر جائیں گے اور موت پر حق ہے، سدا بادشاہی سونے رب دی. صدر، وزیر، سفیر، آرمی چیف، وزیر اعظم، پی ایم، سی ایم، ڈی ایم، یہ جتنے بھی ایم ایم ہیں، یہ سارے ایک وقت آئے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا. جس طرح ان سے پہلے کدھر گئے؟ موت نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. اسی طرح یہ موجودہ سی ایم، پی ایم، ڈی ایم، جتنے بھی ایم ہیں، یہ سارے مٹی تلے دفنا دیے جائیں گے. زمین میں گڑھا کھود کے، لٹا کے، مٹی اوپر ڈال کے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ اصل معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا ہمیں زبانی یاد کرنی چاہیے، زبانی یاد کرنی چاہیے. جانور ذبح کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ کلمات ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، جمیع عبادات، اور بے شک میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بہن بھائیوں میں میری شہرت ہو جائے، عزت بنے، کہ دیکھو لالا جی نے 10 لاکھ کی قربانی کی، 20 لاکھ کی قربانی کی، 5 لاکھ کا جانور لے کر آئے، 2 لاکھ کا بکرا لے کر آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شیطان اگرچہ کہ یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کرے اخلاص کے اوپر، کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں. نماز ہے، نماز بھی تو ہم سب کے سامنے پڑھتے ہیں نا مسجد میں، لیکن اگر آپ لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کو نماز میں رونا آ جاتا ہے، رکوع میں رونا آ جاتا ہے، سجدے میں رونا آ جاتا ہے، تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں تو اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مسجد میں لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی جیسی چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ چیز اخلاص کے منافی نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس کی قربانی ضائع نہ ہو، بلکہ اسے پورا اجر ملے، پورا ثواب ملے. قربانی اتباع رسول کا بھی سبق دیتی ہے. ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے پوچھا، پتہ چلا کہ یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے ماموں ابو بردہ بن نیار کا گھر ہے، اور یہ خون جو ان کے گھر سے بہتا ہوا باہر آ رہا ہے یہ اس جانور کا ہے جسے انہوں نے قربان کر دیا. اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور ان سے استفسار کیا، دریافت کیا کہ یہ خون کیسا ہے؟ یا رسول اللہ عرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، میں نے یہ کہا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، لہذا میں نے قربانی کے لیے ایک خوبصورت بکری رکھی ہوئی تھی، اس کی میں نے قربانی کر دی. وتغدیت منہ، اور میں نے اس سے ناشتہ بھی کیا، خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا، اس لیے کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تلک شاۃ لحم، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ ایک عام گوشت کی بکری ہے، عام گوشت کی بکری ہے، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک اصول بن گیا، دنیا کی کوئی عدالت، وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک ایک مسلمان مومن دل سے چیف جسٹس نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر قرآن میں اعلان کرتا ہے، میں اللہ رب العالمین اس وقت تک اسے مومن نہیں مانتا، اسے مومن نہیں مانتا، اسے مومن نہیں مانتا۔ یہ ایک اصول بن گئے، قانون بن گیا کہ جو قربانی کرنا چاہے اسے لازم ہے کہ وہ قربانی نماز عید ادا کرنے کے بعد خطبہ سنے، خطبے کے بعد دعا، پھر قربانی کرے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اور اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے، کر لے، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ کیا معنی؟ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو تمہارا عمل برباد نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا عمل اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اس پر تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، کس کی اطاعت کرتے ہو؟ جس کی مرضی کرتے رہو، اپنی پارٹی کے لیڈر کی کرو، کسی رہنما سیاسی مذہبی شخصیت کے پیچھے لگ جاؤ۔ اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اگر اطاعت نہیں کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر کس کی؟ جس کی مرضی کرتے رہو۔ اس صورت میں تمہارا وہ عمل برباد، ضائع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کر لیجئے، کلوا وتصدقوا وادخروا، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، کلو کھاؤ، تصدقوا صدقہ کر دو، وادخروا ذخیرہ کر دو۔ اور اگر آپ خود کھا لیں اور باقی لوگوں کو کھلا دیں، اپنے لیے کچھ ذخیرہ نہ کریں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سارا ذخیرہ کر لینا اور صدقہ و خیرات نہ کرنا یہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے۔ قربانی کے ایام 4 ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں، اور تمام سلف صالحین کا اس بات کے پر اتفاق ہے کہ ایام تشریق 3 ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13۔ قربانی کس دن ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو، 10 ذو الحجہ کو قربانی ہو گئی، 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 3، 11، 12 اور 13۔ تو 10، 11، 12، 13 کل ملا کے 4 دن ہوئے، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانیاں اپنے دل کی پوری خوشی کے ساتھ رضا الہی کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بہت بڑا عیب اور ایک بہت بڑی برائی جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ ہو رہی ہے، 5-5 لاکھ کے جانور لائے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، 10-10 لاکھ کے جانور، 20-20 لاکھ کے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ مسجد کے سامنے سے جانور گھماتے پھراتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، اتنی توفیق نہیں کہ جانور کو گھر میں باندھ کر آ جائیں مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ رکوع اور قیام کرنے کے لیے۔ معلوم ہونا چاہیے قربانی سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن نماز روزانہ 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 5 مرتبہ فرض ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، توحید اور سنت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو ہماری قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک بچہ میٹرک میں پڑھتا ہے، 9th میں، 10th میں، ایف ایس سی کر رہا ہے، ایف اے کر رہا ہے، اس کے 9 سبجیکٹ ہیں، کتنے؟ 9۔ وہ 5 کی تیاری کرتا ہے، امتحان دے دیتا ہے، 4 چھوڑ دیتا ہے، کیا خیال ہے پاس ہو جائے گا؟ کبھی بھی پاس نہیں ہوگا۔
کبھی بھی پاس نہیں ہوگا۔ اگر وہ پاس ہونا چاہتا ہے تو جو 9 مضامین ہیں اسے پڑھنے ہوں گے اور 9 کے 9 کا امتحان دینا ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے 5 ارکان دیے ہیں۔ پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا رکن ہے، دوسرا پلر ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، پانچواں اگر استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرنا زندگی میں ایک بار۔ یہ 5 کام کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ کوئی نیکی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کرنی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے بڑوں کو، اور بچوں کو بھی، بڑوں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دلائیں۔ گھر میں اگر کوئی 7 سال کا بچہ بھی ہے تو اسے بھی نماز کا حکم دینا چاہیے، لیکن پیار اور محبت سے۔ ہاں اگر وہ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارنے کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اپنی بیویوں کو بھی نمازی بنائیے، خود بھی نمازی بنیے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی نمازی بنائیے، پھر قربانی کیجیے توحید و سنت کو سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے بعد تو کیوں نہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر ہم نے قربانی جانور کی کرنے سے پہلے اپنے جذبات، خواہشات کی قربانی کی اور اپنی ذاتی خواہشات پر چھری پھیری اور اپنے اندر جذبہ جہاد و قتال بیدار کیا تو کیوں نہیں انشاءاللہ ہماری قربانی اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد۔ عید کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا، نیا لباس پہننا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن نیا لباس پہنتے ہوئے مرد حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو سائز دیتے ہیں یا ریڈی میڈ اگر سوٹ لیتے ہیں تو اسے لینے کے بعد بھی شلوار کاٹ کے چھوٹی ہو سکتی ہے، پینٹ فولڈ کی جا سکتی ہے، پینٹ کو فولڈ کیا جا سکتا ہے، شلوار کاٹ کے چھوٹی کی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا صرف مسجد میں آ کر فرض نہیں ہے بلکہ مسجد سے باہر بھی فرض ہے، اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور ہم سب ایمان کی حالت میں، نیکی کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گناہ کی حالت میں نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ کے بندو، کپڑے کو، پینٹ پجامے، پتلون، شلوار کو تخنے سے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا تخنے سے نیچے چلا گیا تو کپڑے والے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا يزکیہم ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرے گا، رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 میں سے ایک وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے قدم تک کو چھپائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابیات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اتنی اجازت دے دیجئے کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف آتی ہیں کہ پردے کی چادریں قدم سے نیچے ایک بالش لٹک رہی ہوتی ہیں، ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی نجاست، گندگی وغیرہ نہ لگ گئی ہو، اتنی اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ پردے کی چادروں کو اونچا کر کے قدم کے برابر کر لے۔ فرمایا میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے تو بعد میں پاکیزہ مٹی بھی آتی ہے وہ تمہارے کپڑے کو پاک صاف کر دے گی، لہذا ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور مسجد کی طرف آتے ہوئے مکمل سادگی کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آنا چاہیے، خوشبو بھی نہیں لگانی، خوشبو لگائیے گھر کے اندر رہتے ہوئے صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے لگا سکتی ہیں، اور اگر گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ہے تو پھر کسی بھی قسم کا پرفیوم استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا، خوشبو لگانا مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو عورت گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جتنے مرد اس کی خوشبو سونگتے ہیں گویا کہ یہ سارے مرد اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مسلمان بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے وجود کو چھپا کر باہر نکلے، اس لیے کہ یہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی بیٹیاں ہیں. یہ خواتین اسلام ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. کل عرفہ کا دن ہے اللہ کے بندو. آج حج شروع ہو چکا ہے. حجاج کرام مینا کی طرف رواں دواں ہے، وہاں پر 5 نمازیں ادا کریں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی. اور کل انہوں نے مینا سے روانہ ہو جانا ہے عرفہ کی طرف. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات کو بار بار کہیے، دل سے کہیے، معنی پہ غور کرتے ہوئے کہیے اور توحید والے بن جائیے اور شرک سے بیزار ہو جائیے، شرک سے اعلان برات کیجیے. جتنے بھی زمینی خدا ہیں ان کی باطل خدائی کا انکار کیجیے. جتنے بھی طاغوت ہیں، طواغیت ہیں، ان کا انکار کیجیے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تکبیرات کا اہتمام کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. نماز عید سنت کے مطابق اول وقت میں انشاءاللہ یہاں پر ادا کی جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار عید کی نماز پڑھائی ہے، نماز پہلے پڑھائی ہے، خطبہ بعد میں دیا ہے. عبادت میں اجتہاد نہیں چلتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتے وگرنہ دین میں اضافہ ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فجر کے لیے اذان ہوتی ہے، سب محلے والے سنتے ہیں، دور دور تک آواز جاتی ہے. پورے پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں فجر کے لیے اذان ہوتی ہے، ظہر کے لیے اذان ہوتی ہے، عصر کے لیے، مغرب عشاء کے لیے اذان ہوتی ہے. تو کیا اگر فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب عشاء کے لیے، جمعے کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو اللہ کے بندو اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز عید کے لیے بھی ہم اذان کہیں؟ سوچئے، یہ تو اپنی مرضی ہو جائے گی. نماز عید کے لیے ہم اذان نہیں کہہ سکتے. اس چیز کو دلیل اور بنیاد بنا کر کہ جی کیا حرج ہے، فجر کے لیے اذان، ظہر کے لیے اذان، عصر کے لیے اذان، مغرب کے لیے اذان، عشاء کے لیے اذان، جمعے کے لیے اذان، تو اگر ہم عید کے لیے بھی اذان کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں اللہ کے بندے، دین اسلام میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. عقیدے کو سمجھو، عقیدہ بنیاد ہے، اعمال سے پہلے عقیدہ ہے. اسی طرح آپ غور کیجئے، اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بس اتنا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت اور تعلیم نہیں دی ہے. دین اسلام میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہم. نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، اس کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 4. اگر کوئی یہ کہے کسی علاقے میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے کسی علاقے میں یا دنیا کے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں زمین پہ کوئی یہ کہے، اس بات کا ارادہ کرے کہ جی دیکھو نا ظہر کی نماز 4 رکعتیں، عصر کی نماز 4 رکعتیں، عشاء کی نماز 4 رکعتیں. آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مغرب کی نماز 3 رکعتیں نہیں بلکہ 4 رکعتیں پڑھیں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، پیغمبر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. پتہ چلا کہ دین اسلام میں اپنی مرضی نہیں. اب یہ کہنا کہ جی جمعے کے دن بھی تو خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، تو ہم حکمت کے تحت
عید کے دن خطبہ پہلے دیتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے مثالیں دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ دین اسلام کے اندر ہم لوگ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جمعے کے خطبے کی جہاں تک بات ہے، وہاں پر یہ ہے کہ خطبہ جمعہ پہلے ہے، صرف 2 خطبے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر، منبر کے اوپر بیٹھ کر نہیں۔ میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ جمعہ دیا ہے تو کھڑے ہو کر دیا، قرآن میں دیا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، ورنہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دینا قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، پیار محبت کی بات ہے، اتحاد اتفاق کی دعوت ہے کلمہ طیبہ کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھیے۔ ہاں جب عید کی باری آتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عید کی نماز پڑھائی، نماز پہلے پڑھائی ہے، خطبہ بعد میں دیا ہے۔ اور عبادات میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور آخری اہم بات یہ ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق وذوات الخدور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ عید کے لیے ہم تمام عورتوں کو لے کر نکلیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کنواری، دوشیزائیں، جنہیں گھروں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا، بلا ضرورت شدیدہ وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی، انہیں بھی لے کر نکلے مکمل پردے کی چادروں میں اوڑھ کر۔ حتیٰ کہ ایک خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی خاتون کے پاس پردے کی چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کی چادر میں اپنی دوسری بہن کو شریک کرے، چھپا لے اور اسے اپنے ساتھ لے کر آئے عید کا نماز عید کے لیے۔ حتیٰ کہ فرمایا وَالْحُيَّةُ، وہ عورتیں جن کے اسپیشل ڈیز چل رہے ہیں انہوں نے نماز عید ادا نہیں کرنی۔ نماز عید تو نفل ہے، وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کرتی۔ اللہ نے ان کو ان 5 6 7 دنوں میں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، نماز معاف ہے ان کے لیے۔ فرمایا ان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں، البتہ نماز والی جگہ سے الگ تھلگ رہیں، خطبہ سنیں اور دعا میں شریک ہوں اور اس دن کی برکت حاصل کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہاں خواتین کے لیے علیحدہ سے باپردہ انتظام ہے۔ 5:30 پر انشاءاللہ سنت کے مطابق ہم پہلے نماز عید ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ عید ہوگا اور آخر میں دعا ہوگی۔ تکبیرات کا خوب اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور کر جو روزہ رکھے گا عرفہ کا، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو اور ہمیں شفا یاب فرمائے، صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، خواہ گھروں میں ہے یا ہسپتالوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا کر کے ان کے گھر والوں کو عید کی ڈبل خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبور کو نور سے بھر دے اور ان کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ کل کا دن بڑا اسپیشل دن ہے، دعائیں کرنے کا دن ہے۔ سلف صالحین سال بھر اس دن کا انتظار کرتے اور ایک لسٹ تیار کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا کیا مانگنا ہے، لہذا کل کے دن خاص طور پر آپ نے وقت نکال کر
روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہے تاکہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، رونا ہے، دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے دعائیں سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا۔ اے اللہ، ہمارے سوا تیرے بندے اور بہت زیادہ ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا رب اور کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا غوث اعظم کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا داتا کوئی نہیں۔ یا اللہ، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی غوث اعظم ہے، تو ہی لجپال ہے، تو ہی غریب نواز ہے۔ یا اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں سلطنت، حکومت، دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ ہی سے دین، دنیا و آخرت کی بھرپور بھلائیوں کے سوالی ہے۔ اے اللہ، ہماری دنیا بہتر بنا دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام پلا دے۔ اے اللہ، پل صراط خیریت کے ساتھ عبور کروا کے، جہنم کی آگ سے بچا کے، جنت الفردوس کا داخلہ بغیر حساب اور عذاب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ زندہ رکھ اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔